بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 12 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ عزیز طلباء، پہلے ان کی کچھ چیزوں کی وضاحت دیکھ لیجئے۔ والذین کفروا، یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، مبتدا ہے، اور فتعصا لهم، فتعصا لهم یہ اس کی خبر ہے۔ دوسری بات، تعصا لهم، یہ تعصن یہ مفعول مطلق فعل محذوف کا ہے، ای تعیسا تعصن، عامل کا حذف یہاں پر چونکہ واجب تھا اس لیے یہاں پر عامل کو حذف یعنی عامل کو حذف کیا ہے۔ اور یہ تعیسا باب سمع یسمع سے ہے، معنی ہے منہ کے بل گرنا، ہلاک ہونا۔ ذالکا، ذالکا یعنی ما، معنی یہ ہے ای ما ذکر من التعس والاذلال، جو اذلال میں اوند منہ گرنا اور اسی طرح گمراہی وغیرہ بیان کی ہے، یہ اس کے لیے آیا ہے۔ آگے نیچے الکافرین میں، کافرین میں الف لام عہدی ہے اور اس سے مراد مکہ کے کفار ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، ان تنصر اللہ اگر مدد کرو گے تم اللہ کی، ینصرکم مدد کریں گے وہ تمہاری، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وہ جمائیں گے تمہارے اقدام کو، تمہارے پیروں کو، والذین اور جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں مانا، فَتَعْصَلْ لَهُمْ بس اوندے منہ گرنا ہے، لہم ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور برباد ہو گئے ان کے کام یعنی ان کے اعمال وغیرہ۔ ذالک یہ بات بأنہم اس لیے کہ انہوں نے کرہو ناپسند کیا، ما انزل اللہ جس کو اتارا اللہ نے، فأحبط اعمالهم بس اکارت اور برباد کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو۔ افلم یسیروا کیا بس نہیں چلے پھرے وہ، فی الارض زمین میں، فینظروا بس دیکھتے وہ، کیف کان کیسا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، دمر اللہ ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر، وللکافرین اور ان منکرین کے لیے، امثالہم ان کی مانند کچھ مثالیں ہیں، ان کی مانند وغیرہ ہے۔ ذالکہ یہ بات بأن اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا کارساز ہے، الذین ان لوگوں کا، آمن جو ایماندار ہے، جو ایمان لائے، وأن الکافرین اور اس وجہ سے کہ منکرین، لا مولا لا ان کا کوئی کارساز اور مددگار ان کا کوئی نہیں ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ دیکھو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصر اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول کی مدد ہے۔ ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہیں فتح عطا فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تمہارے قدم جما دے گا لڑائی کے موقع پر، اسلام کی راہ پر۔ والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہے، فَتَعْصَلْ لَهُمْ ان کے لیے تباہی ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اضل اعمالهم اس کے عاطف اسی فعل پر ہے جس نے تعصن کو نسب دیا ہے، کیونکہ معنی اس طرح ہے، بس فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے مراد قتل اور آخرت میں آگ میں گرنا اس سے مراد ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ کہ دنیا میں اس کو اللہ یعنی پیغمبر اور صحابہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو قتل کروائیں گے، اور آخرت میں ان کے جو عذاب ہے وہ آگ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دا یہ گمراہی و تباہی بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی احکام کو ناپسند کیا۔ ما انزل اللہ سے قرآن مراد ہے، فأحبط اعمالهم بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔
افلم یسیروا فی الارض، اور انہوں نے نہیں دیکھا جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کا انجام کہ نہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں، یعنی آپ کی امت کے کافر، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ، اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی کہ ان کو استحصال والا عذاب بیچ کر ہلاک کر دیا، وللکافرین، اور ان کافروں کے لیے بھی، مشرکین قریش کے لیے بھی، امثال ان جیسے معاملات ہونے کو ہے، یعنی ان ہلاک شدہ لوگوں کی مثل، کیونکہ تہس نیس کرنا اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائے ہوئے دین کو اور شریعت کو یہ قبول نہیں کریں گے تو ان کے سامنے ماقبل ادیان کی مثالیں ہیں، ان کو دیکھو جنہوں نے اپنے وقت کے انبیاء کی نافرمانی کی تو پھر ان کا کیسے انجام ہوا، تو یہ کفار مکہ کی بھی یہی حالات ہونے والی ہے۔ ذالک بان اللہ مولا لہم، ذالک یعنی یہ مومنوں کی مددگار، کفار کی یعنی بد انجامی، بان اللہ مولا الذین آمنوا، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے، کارساز مددگار ہے، وان الکافرین لا مولا لهم، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہونے کی وجہ سے بندے کا کارساز ہے، اس کو بندے میں تصرف کا پورا پورا اختیار ہے، اور مدد کا مالک ہے، بس موجد اور متصرف ہونے کی جہت سے تو وہ مومنین اور کافروں کا کارساز ہے، اور جہت نصرت کے لحاظ سے صرف مومنین کا خاص طور پر کارساز ہے۔ اب جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے اس کی وضاحت آپ لوگوں نے سمجھ لی ہے، اور اب یہاں پر ایک یہ بات بھی سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین کا مدد کرتا ہے اسی کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اس کے قدم جماتے ہیں، مجاہدین میدان کارزار میں جم کر لڑیں گے تو وہی کامیاب ہوں گے، اور دشمنان اسلام اوندے منہ گریں گے، ان کے سب چالیں خاک میں مل جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسلام کے خلاف ان کی کارروائیوں کو اکارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھو سرزمین عرب میں وہ چل پھر کر دیکھیں، ان کو بہت سے مثالیں مل جائے گی، نافرمان قوموں کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا ہونا ہے، اور مسلمان سرخ رو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کارساز ہے، وہ جلد ان کی یعنی کارساز ہے، اور جلدی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کیا کر دیں گے، بلندی عطا فرما دیں گے، اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا جو ان پر آنسو بہائے۔ تو آپ لوگوں نے اس کا مشاہدہ دیکھ کر لیا ہوگا، اور مشاہدہ دیکھو کہ بدر کے میدان میں پھر وہ سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے اوپر روتا اور ان کے لیے آہ و بکا کرتے، اور مسلمانوں نے اس میدان میں یعنی اپنے قدم جمائے، وہ یثبت اقدامہ، اور اپنے قدم انہوں نے جما کے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی اور کافروں کو نیست اور نابود کر دیا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔